وقال الله تعالى نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جناب ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع منصورہ، جناب ذوالفقار خان کنوری قائدین JIU جملہ قائدین جماعت اسلامی، کہ انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کے نام سے یہ روح پرور اور ایمان افروز مجلس منعقد کی، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کی سپاہی بننے کا اعزاز بخشا. آپ لوگ کافی وقت سے اس مجلس میں بڑے سکون، استقامت اور ایمانی جذبے کے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کے جام کا ذریعہ بنائے. میرے دین اسلام کی اساس ہے. ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اور عشق کا مظہر ہے. اس لیے وہ لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. وہ لوگ بڑے عظمت والے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں. یہ آج کا جلسہ اسی مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اس لیے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس لیے میں اللہ کے حضور آپ سب کے لیے دعا گو. میرے بھائیوں، جماعت اسلامی حقیقت میں ختم نبوت کی تحفظ کا قافلہ ہے، اور جماعت اس کی ہے کہ جماعت اسلامی تحفظ ناموس رسالت کا کاروان ہے. جماعت اسلامی نے اول روز سے ختم نبوت کے حوالے سے شعور بیدار کیا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو، امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے. اور جماعت اسلامی نے ابتدا سے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر، ہر سٹیج پر اور ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے. 11 مئی 1953 کو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، جو جماعت اسلامی کے بانی بھی تھے اور اس وقت امیر بھی تھے، ان کو ملٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا. 11 مئی 1953. وہ فیصلہ ابھی بھی موجود ہے پاکستان کی عدالتی فیصلوں کی تاریخ میں. اس فیصلے کے اندر ملٹری کورٹ نے کھل کر لکھا، دو ٹوکا انداز سے لکھا کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پاکستان کے دستور کے باغی نہیں ہیں، پاکستان کا دستور مانتے ہیں، لیکن ملٹری کورٹ ان کو پھانسی کی سزا اس لیے دے رہی ہے، اس لیے سنا رہی ہے کہ انہوں نے مسئلہ قادیانیت کے نام سے کتاب دی. مسئلہ قادیانیت نامی کتاب جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں ختم نبوت قرآن و سنت کے روشنی میں واضح انداز میں ثابت کر دیا ہے، اور جھوٹے مدعیان نبوت کا جو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اس کا پردہ بالکل چاک کر دیا ہے. اس لیے 11 مئی 1953 کو ملٹری کورٹ نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی. اور جج نے جب پھانسی کی سزا سنائی تو ساتھ جج نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس صدر مملکت کے خدمت میں رحم کی اپیل کی گنجائش موجود ہے. جیسے ہی جج نے، میں جنرل کے والے
جیسے ہی اس نے یہ کہا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر، ایک لمحہ سوچے بغیر فوراً یہ جواب دیا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ۔ اگر میری قسمت میں ختم نبوت کے لیے موت اور شہادت لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی، اور یہ ایک اعزاز ہے۔ اور اگر اللہ کے ہاں میری موت نہیں لکھی ہوئی تو دنیا کی یہ فرعون اور جھوٹے بادشاہ خواہ الٹے گزر جائے، مجھے موت نہیں دے سکتے۔ میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، صرف پھانسی کی قیدیوں کا لباس پہننا، پھر پھانسی کی قیدیوں کے لیے بنے محسوس چپکیوں کے اندر جانا، یہ دل گردے کا کام ہے، اور صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل ہے، دلیل، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ یہ پھانسی کی سزا ہوئی، ان کے کپڑے اتار کے ان کو پھانسی والے قیدیوں کے کپڑے پہنائے گئے، ان کو عام بیرک کی جیل سے پھانسیوں کے قیدی والے بیرک کے اندر منتقل کر دیا گیا، اور پھر دنیا بھر سے جب پریشر آیا تو اس پھانسی کی سزا کو عمر قید دی، اور پھر عمر کے 5 سال قید کاٹ کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فخر کے ساتھ، جرمن کے ساتھ، عزت اور افتخار کے ساتھ اس جیل سے فاتح ہو کر نکلے۔ یہ ختم نبوت کے لیے جدوجہد ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یہی صورتحال 29 مئی 1974 کی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین کی نشتر میڈیکل کالج ملتان میں اسلامی جمعیت طلبہ کی یونین کے صدر نے الیکشن جیتا، کالج کے اندر الیکشن جیتا، تو انہوں نے کہا کہ میں طلبہ کو کاغان اور ناران اور سوات کی سیر کے لیے لے جاتا۔ تو وہ نشتر میڈیکل کالج ملتان سے نکلے، اور جب جہلم میں، جب جنگ میں ربوہ کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچے تو وہاں قادیانی لٹریچر تقسیم کر رہے تھے۔ انہوں نے جب لٹریچر دیکھا، اس کو مسترد کیا اور نعرے لگائے کہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ۔ قادیانیوں نے ان پر حملہ کیا، ان کے ہاتھ توڑے، پاؤں توڑے، ان کا سر توڑا، ان کو زخمی کیا۔ وہی ربوہ کے ریلوے اسٹیشن سے وہ تاریخی تحریک شروع ہو گئی ختم نبوت کی، جس کے نتیجے میں ہر مسجد مورچہ بن گیا، ہر مدرسہ مورچہ بن گیا، ہر گاؤں، ہر شہر مورچہ بن گیا، ہر دل سے ختم نبوت کے نعرے بلند ہوئے، عشق مصطفیٰ کی طاقتور تحریک اٹھی، اور اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو اقلیت، غیر مسلم اور کافر قرار دیا۔ یہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ تھی، یہ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ تھی جس نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں ہے، کافر ہے، کالا کافر ہے، اسلام کے دشمن ہے، امت کے غدار ہے، اور اسلام اور امت کے ساتھ ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں علماء کرام کو، اس وقت کے تمام پارلیمنٹیرینز کو، دینی جماعتوں کو، اس میں تمام 1953 میں جب مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی، مولانا عبدالستار نیازی کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ میں ان تمام علماء کو، میں ان تمام مجاہدین کو، میں ان تمام اراکین پارلیمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ امت کے ہیروز ہیں، ہیروز، وہ امت کے محسنین ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ہمارے دل ان کی محبت اور عقیدت سے بھرپور ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جرأت کا ثبوت دیا، بہادری کا ثبوت دیا، مسلمانان پاکستان کے احساسات اور جذبات کی روشنی میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانونی دستوری شکل موجود ہے، مثال ہے، مثال، اور جسے پوری دنیا فالو کرے گی اور پیروی کرے گی پوری دنیا اس کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ 7 ستمبر بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی اور
قادیانی کون ہے؟ قادیانی سلطنت برطانیہ کا زہریلا پودا ہے۔ میرے 1400 سال کی امت کی تاریخ کا میں طالب علم ہوں، اور سینٹ آف پاکستان میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے میں ان موضوعات پہ بولتا ہوں۔ 1400 سال میں امت کے مقابلے میں جتنے فتنے آئے ہیں، قادیانی اس میں خطرناک ترین فتنہ ہے۔ فتنہ اس کے اوپر بات کرنا چاہیے، اس کے خلاف شعور بیدار کرنا چاہیے، اس کے خلاف امت کو مستقل اور بیدار رہنا چاہیے۔ یہ تاج برطانیہ کا، سلطنت برطانیہ کا امت کے اندر ایک زہریلا کا شدہ پودا ہے۔ اور مغربی تہذیب کے دو اہداف ہیں، دو اہداف ہیں مغربی تہذیب کے۔ ایک ہدف ہے قرآن، ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ یہ مغربی تہذیب کے ہدف ہے۔ یہ آپ صلیبی جنگوں سے لے کر افغانستان اور عراق پر امریکہ کے جنگوں تک کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک ہدف ہے مغربی دنیا کا قرآن، ختم نبوت، ناموس رسالت، اور دوسرا ہدف ہے امت کی زمینوں کو لوٹنا، امت کے قدرتی دولت کو لوٹنا، امت کے ممالک کو اپنا قبضے کے اندر لینا۔ یہ دو اہداف ہیں۔ ان دو اہداف کے لیے ہم نے حملہ کیا۔ آپ دیکھیں ابھی چند دن پہلے ناروے کے اندر قرآن پاک جلایا گیا، دن کی روشنی میں، چوک کے اندر، پولیس کی موجودگی میں ناروے کے اندر قرآن پاک جلایا گیا۔ اس کے بعد سویڈن کے اندر قرآن پاک جلایا گیا، دن کی روشنی میں، پولیس کی موجودگی میں، لوگوں کے سامنے۔ اس کے ایک ہفتے کے بعد فرانس کا ہفتوار میگزین ہے، ہفتوار رسالہ ہے، جس کا نام ہے چارلی ہیبڈو۔ چارلی ہیبڈو نے دوسری دفعہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون شائع کیا۔ یہ ان کی سازشیں ہیں، یہ صدیوں سے ہے۔ یہ خود بھی قرآن کو چلاتے ہیں، یہ خود قرآن کے اوپر مقدمہ دائر کرتے ہیں اپنی عدالتوں میں، یہ شان رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں کارٹونوں کی صورت میں۔ یہ مسلمان ممالک کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو کہا کرتے ہیں، جھوٹے یہ مسلمان امت کے اندر بغیرتوں کو اٹھاتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف کتاب لے کے شان رسالت میں گستاخی کرے، تسلیم نسرین کی صورت میں، سلمان رشدی کی صورت میں۔ یہ ان کے مستقل ہدف ہے۔ مغرب یہ کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ قادیانی بھی ان کا لگایا ہوا زہریلا پودا ہے، اور قرآن کے خلاف بھی اور ناموس رسالت کے خلاف بھی ان کی یہ حرکتیں جاری ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس کا مقابلے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مغرب قرآن سے ڈرتا ہے، خوف پاتا ہے۔ قرآن خود سے سکھاؤ، قرآن اپنے گھر کو قرآن کا مرکز بناؤ، قرآن اپنے خواتین کو سناؤ، سکھاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے پیغام کو روح میں جذب کرو، قرآن کے مشن کو لے کر اٹھو۔ یہ مغرب کا جواب ہے، یہ قادیانیوں کا جواب ہے۔ اور شان رسالت کے اندر گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے اپنی نفرت کا اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا جواب ایک یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھو، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو اپنی نئی نسلوں، اپنے بچوں اور اپنی خواتین، ان کے روح کے اندر اتار دو، اور اپنے گھروں کے اندر سیرت مصطفیٰ کا راج وہ قائم کرو۔ یہ اپنے نسلوں کو قرآن کا پیغام پہنچانا، اپنے نسلوں کو سیرت مبارکہ پہنچانا، یہ اس کا ایک طاقتور جواب ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، دوسرا کہ امت کے اندر ایسی قیادتیں لائی جائے کہ جو قرآن کے اوپر غیرت کرے، جو شان رسالت کے اوپر غیرت کرے۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان، 80 لاکھ ریگولر آرمی، 5 درجن مسلم ممالک، بہترین بندرگاہیں، پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، سونا، چاندی، گیس، بہترین نیچرل ریسورسز، اور اسلحہ خانوں کے اندر اسلحے کے گوداموں میں کارتوس سے لے کر ڈرون تک، میزائل سے لے کر ایٹم بم تک ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے، اور پھر بھی قرآن جلایا جاتا ہے، چوکوں کے اندر جلایا جاتا ہے،
नऊज़ बिल्लाह कुरान को मुजरिम किताब कहकर उसके ऊपर मुकदमे दायर किए जाते हैं, शान रिसालत में गुस्ताखी की जाती है, कार्टून बनाए जाते हैं, किताबें लिखी जाती है। ये असलहा किस लिए है? ये 80 लाख फौज रेगुलर आर्मी ये किस लिए है? ये कारतूस से लेकर ड्रोन और एटम बम तक, ये गौरी, ये शाहीन, ये हाथक, ये टीपू, ये खस्तमी, ये मिसाइल किस लिए है? अगर ये मेरे कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते, ये मेरी शान रिसालत की हिफाजत नहीं कर सकते, फिर ये नुमाइश के लिए है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो ऐसी क़यादतों की कोशिश की जाए जिनके अंदर गैरत हो। हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना व वलिदिही वन्नास अजमईन अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है कि मोमिनों को अपना नबी अपने जान से भी ज्यादा अजीज होगा। अल्लाह के पैगंबर का ऐलान है कि तुम लोगों का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें अपने वालिदैन, अपने औलाद और दुनिया के तमाम इंसानों से, अपनी पार्टी से, अपनी लीडर से, अपनी उमंगों से, अपनी आदतों से, अपनी मंसूबों से बढ़कर महफूज ना हो जाऊं। यह हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस अपने छोटे छोटे नाजुक बच्चों से ज्यादा अजीज है। हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अपने ख़वातीन की इज्जत और नामूस से बढ़कर अजीज है। इसलिए ऐसे गैरतमंद क़यादत के लिए उम्मत में कोशिश की जाए कि वो गैरत करे, जुर्रत का मुज़ाहिरा करे कुरान के लिए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहता हूँ, उस दिन मैंने पेशावर में तकरीर की है, तो कादियानियों ने वो तकरीर अपने फेसबुक पेज रबवा टाइम के ऊपर डाली है, अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली है। अमेरिका और यूरोप को बताया है कि पाकिस्तान के सेनेट में इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं, और जो मैं कहता हूँ वो बबांगी तहत कहता हूँ, जल्द में भी कहता हूँ और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी कहता हूँ कि कादियानी काफिर है, काफिर, इनका इस्लाम से और रसूलुल्लाह की उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। दस्तूरी पाकिस्तान के गद्दार हैं। कहते हैं हम पाकिस्तान के गद्दार कैसे हैं? इस्लाम के गद्दार तो ऐसे हैं कि झूठे नबूवत का दावा किया है। पाकिस्तान के गद्दार ऐसे हैं कि अभी बरतानिया के पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आई है, 161 पार्लियामेंटेरियन ने मिलकर वो रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट की क़यादत की है 2 कादियानी मेंबरान पार्लियामेंट बरतानिया ने। बरतानिया के पार्लियामेंट के 2 कादियानी मेंबरान ने, उन्होंने उसकी क़यादत की है, और उसमें लिखा है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए गैर महफूज है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बैनुल-अक़वामी ममालिक पाकिस्तान को इमदाद मशरूत करे कादियानियों की आज़ादी के साथ और कादियानियों के लिए कवानीन में नरमी के साथ। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कादियानियों को लिटरेचर की तक़सीम की, तबलीग की इजाज़त दी जाए। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि कादियानियों को अपनी झूठे मज़हब की इशाअत की इजाज़त दी जाए। ये गद्दारी है, गद्दारी है। ये इस्लाम के भी गद्दार हैं, ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं। और मेरे भाइयों, अभी जब मोदी इसराइल गया था, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो बंदा है जिसके हाथ मस्जिद अक्सा के खून से रंगीन है। मेरे दिल का टुकड़ा, रसूलुल्लाह की अमानत, उम्मत मुस्लिमा का वक़्फ़, सरज़मीन फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा, जिसके हाथ मस्जिद अक्सा के खून से रंगीन है। जब उसके इस्तिक़बाल की नेतन्याहू के साथ शाना बशाना जो बंदा खड़ा था, वो कादियानियों का लीडर था, कादियानियों का लीडर था। ये मोदी के इत्तेहादी है कादियानी, ये इसराइल और नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं। ये इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन के साथों में खड़े हैं, इस्लाम दुश्मन के गोद में बैठे हैं, उन लोगों के साथ है जिनके हाथों
آپس امت کا خون ٹپک رہا ہے.